اس وقت آپ کی جو ملاقات ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، کتنا پروگریس ہوا ہے؟ اچھی مثبت بات چیت ہو رہی ہے، بڑی ٹھوس باتیں ہو رہی ہیں، عمومی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اور اچھی مثبت پیش رفت چل رہی ہے۔ اس جو مثبت پیش رفت چل رہی ہے اس میں کچھ وزارت کا بھی، ایک اسپیسیفک وزارت بھی مانگی ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا پھر بتائیں گے، تو آج تو یہ بات سامنے آ گئی ہے، میری ٹائم افیئرز مانگ رہے ہیں؟ نہیں جی، ان کے جو مطالبات ہیں جن کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہے وہ ایکچولی ان کے سیاسی معاملات ہیں، ان کے ورکرز وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے اوپر فوکس ہے۔ وزارت وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات ہو، لیکن ابھی تک نہیں ہو رہی۔ تو اسد عمر صاحب، آپ نے کچھ تاریخ بھی یاد کروائی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا کیا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے متحدہ قومی موومنٹ کو کیسے ساتھ لے کے چلی ہے، اور ایم کیو ایم کے آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے؟ یہ بھی بات ڈسکشنز میں آئی؟ یہ بات تو جی ان کو کریڈٹ جاتا ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمیں بھی بات بارہا کہہ چکے ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اور پبلکلی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک ایم کیو ایم کے جتنے بھی معاہدے ہوئے، بیکاز ان کا پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، لیکن انہوں نے خود بارہا یہ ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ عمل درآمد جو ہے وہ تحریک انصاف کے معاہدے کے اوپر ہوا، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان سچے آدمی ہیں اور ہم جو کہتے ہیں پھر اس کی کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مفاد، سیاسی مفاد جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا یقین ہے کہ جب تک کراچی ترقی نہیں کرے گا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اس کو اپنا حق ملتا نہیں رہا، تو یہ تو سب سے بڑی جماعت تو کراچی میں اس وقت تحریک انصاف ہے، تو ہمارے تو سیاسی مقاصد الائنڈ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے سندھ کے اندر، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کا تو آپس میں کیا بولنا چاہیے، ایک اپوزٹ ویو ہے، تو اگر کوئی کنسیشن دیتی ہے پیپلز پارٹی تو وہ کوئی سیاسی ایکسپیڈینسی کی وجہ سے، کوئی سیاسی ضرورت کی وجہ سے دیتی ہے۔ ہم تو جو بھی کام کریں گے کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، اس کا ہمیں سیاسی فائدہ ہے، تو نیچرل جو الائنس بنتا ہے وہ اس وقت نیچرل الائنس ہے۔ اسد عمر صاحب، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، ان کے خلاف چارج شیٹ کیا تھی، کیوں ہٹا دیا ان کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کچھ عرصے پہلے کر چکے تھے، سوال صرف یہ تھا کہ کس سے ریپلیس کیا جائے۔ وہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے کہ اپنی ٹیم میں کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلانا چاہتے ہیں، تو یہ فیصلہ انہوں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، بہت پہلے کی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ کیا تھا۔ اور یہ فیصلہ اس کے بعد ہوا تھا جب سابق صدر آصف زرداری نے چودھری پرویز لائی سے ملاقاتیں کی، ان کی ٹیم نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے وزارت اعلیٰ آفر کی تھی، اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کو ریپلیس کر دیا جائے گا؟ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھا کہ وزارت اعلیٰ ان کو آفر ہوئی ہے، اور بظاہر وزارت اعلیٰ صرف زرداری صاحب نہیں آفر کر سکتے، مطلب آفر تو کر سکتے ہیں لیکن وہ وزارت اعلیٰ دینے میں ان کے پاس ووٹس موجود نہیں ہیں، ووٹ موجود مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پہلے جو ہے یہ آفر نہیں کی تھی، اب شاید انہوں نے آفر کی تھی پچھلے 1-2 دن میں، لیکن وہ عثمان بزدار والا جیسے ڈیسیژن میں بتا رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی صاحب کی سلیکشن سے جڑا ہوا نہیں تھا، یہ فیصلہ پہلے کیا تھا وزیر اعظم نے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا تھا کہ کون بہترین چوائس ہو سکتا ہے آگے چل کے، اور اس میں سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب بھی تھے، تو آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہ آفر کی جائے، اور وہ انہوں نے قبول کر لی، اور اب ظاہر ہے پھر مل کے کام کرنا پڑے گا وہاں پر ووٹ پورے کرنے کے لیے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے آج وفاقی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ اسد کیسر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، چودھری پرویز لائی کی ملاقات ہوئی، اور ان کے کنسرنز جو ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، طارق بشیر چیمہ صاحب اس ملاقات میں موجود تھے، میں پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے چودھری پرویز الہی کے پاس، جہاں پہ ہماری یہ بات چیت ہوئی، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کر کے اعلان کیا جائے گا، تو طارق بشیر چیمہ صاحب اس ملاقات میں موجود تھے، انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن وہ ان کی اندرونی پارٹی کا معاملہ ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن چودھری صاحب کا ابھی بھی ماننا یہ ہے
کہ جو عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا اس میں وہ پارٹی کی لائن کے مطابق ہی ووٹ کریں گے، لیکن یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، میں اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ رائٹ بلو، آپ کے ایک اور کولیشن پارٹنر، انہوں نے آپ اپوزیشن میں عمران کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، بلوچستان عوامی پارٹی، 4 لوگوں نے، زبیدہ جلال صاحبہ اس میں شامل نہیں تھیں، تو باپ کا سایہ ہٹ گیا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر سے؟ جی اس وقت تو ایسا ہی لگتا ہے، اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چاروں ممبرز جو ہیں وہ چاروں اسی طرف جاتے ہیں ووٹ کے وقت یا نہیں، کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا ہمیں، لیکن ابھی جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے ظاہر ہے اس کے اندر تو اسی بات کا اعادہ کیا، لیکن یہ کیونکہ چند گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے تو اس کی میرے خیال میں کل تک بالکل واضح ہوگی صورتحال کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ان 4 میں سے بھی 2 کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے جو آج اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ جی ہمارے اتحادی ہیں تو ہمارے ان کے ساتھ رابطے تو رہتے ہیں اور رابطہ جاری بھی رہے گا، اور مطلب اگر وہ ووٹ نہیں بھی دینے کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے کیونکہ ساتھی رہے اتنے سال تک تو رابطہ پھر بھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو منحرف اراکین تھے آپ کی جماعت کے اور اپوزیشن نے سندھ ہاؤس میں دکھائے، ان کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ لیکن ادھر شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے تھے شاید 13 ممبرز کو، تو اس میں سے آخری بیکاز وہ اتنا بزی رہتے ہیں اس وقت میرے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن آخری جو میرے پاس اپڈیٹ آئی تھی آئی تھنک 8 ممبرز نے شو کاز نوٹس کا جواب دے کر یہی بنیادی بات کہی تھی کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی ہے۔ باقی جو ہیں 5 ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی آ چکے ہوں۔ رائٹ، منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو آپ کا مذاکرات کا راؤنڈ چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی حتمی اعلان، جیسے کاف لیگ نے آج بڑی کلیئر کر دی سچویشن، آج آپ امید کر رہے ہیں کہ آج ایم کیو ایم بھی اپنی سائڈ کلیئر کر دے گی کہ کدھر کھڑے؟ نہیں، اس کے اوپر کچھ کام کرنے پہ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر معاہدہ یہ ہوا ہے یا اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ کچھ اقدامات کرنے ہیں، تو امید یہ ہے کہ کل تک واضح سچویشن سامنے آ جائے گی۔ یعنی کہ فون پہ رابطہ جاری رہے گا اور کنسلٹیشن جاری رہے گی؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے اور میٹنگز وغیرہ بھی ہیں ہماری، تو اس کے بعد جو ہے امید ہے کہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جو باتیں کی ہیں دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں اپنی اس کا، لیکن ان کے جو سیاسی مطالبات ہوتے ہیں ان سے تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان تو کوئی ہوتا نہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ ہو آپس میں، جہاں پہ ہماری پوزیشن ایک دوسرے کی حریف پوزیشن ہو، ایسی صورتحال نہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز، پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔